امیگریشن کی پالیسیاں اور لیبر پارٹی کی حکومت نے جو وائٹ پیپر جاری کیا اس پر بڑا شور مچا ہوا ہے، جس سے ہم جتنے بھی یا یو کے میں بسنے والے جتنے بھی امیگرینٹس ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، جو سیٹل ہیں یہاں پر رہ رہے ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور جو ابھی بعد میں آئیں گے وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور جو یہاں پر موجود ہیں جن کے کیس ابھی جن کی کہ پرماننٹ انڈیفینٹ اسٹے نہیں ہوئی ہیں، اسالم سیکر ہیں یا ایلیگل ہیں، بائی آل مین یہ بہت انفارمیٹیو قسم کا پروگرام ہوگا، اور میں ان کے ساتھ ایکسکلوسیولی ایک سیگمنٹ کروں گا۔ اظہر چوہان صاحب اس سے پہلے پارلیمنٹری الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، اور پھر سابق وزیر انصاف کے مشیر بھی رہ چکے ہیں، ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں برطانیہ میں لیبر پارٹی کے۔ تو اظہر چوہان صاحب، شبانہ محمود ہوم سیکرٹری جب ہوم سیکرٹری بنی تو ظاہر ہے پاکستانی حلقوں نے خاص کر کے بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا، بڑی مبارکبادیں دی گئی، لیکن آل آف سڈن وہ تنقید کی ذات میں اینڈ آف دی ڈے اٹس ناٹ فیئر، وہ برطانوی حکومت کو، برطانوی لیبر پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور پاکستان کی یعنی یو کے کی وہ ہوم سیکرٹری ہیں جو فار ایوری باڈی ہیں۔ تو انہوں نے جو وائٹ پیپر جاری کیا ہے، مجھے یہ بتا دیں ان پر تنقید بنتی ہے، اور اگر بنتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال سب سے اہم جو ہے یہ ہے کہ یہ قانون کب تک جو انہوں نے متعارف کروایا ہے وائٹ پیپر، اس کو قانونی حیثیت کب ملے گی، قانونی کور کب ملے گا، بل پاس کب ہوگا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جی، شبانہ محمود ہوم سیکرٹری ہیں، اس ملک کی وزیر داخلہ ہیں، اور پہلے بھی بہت سارے لوگ اس عہدے پر رہ چکے ہیں جو تنقید کا نشانہ بنے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے اس کو ایک پہلو میں دیکھنا چاہیے کہ یہ وہی ہوم سیکرٹری ہے جب یہ اپوزیشن میں تھی تو انہوں نے باقاعدہ پروٹیسٹ میں حصہ لیا، انہوں نے اس وقت کہا جی میں ایمنسٹی کے فیور میں ہوں، میں چاہ رہی ہوں پالیسی فیئر ہونی چاہیے، بیسکلی ہیومن رائٹس کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے، اور بیسکلی تمام لوگوں کے لیے ایک فیئر ریڈریس ہونا چاہیے۔ تو ابھی دو تین سوال ہیں آپ کے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ابھی پالیسی جو وائٹ پیپر انٹروڈیوس کرا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، یہ موسٹ لائکلی ایسٹر تک جا کر یہ کمپلیٹ ہوگا پروسیس، کیونکہ نمبرز لیبر پارٹی کے بہت زیادہ ہیں، اور اگر انہوں نے رائٹ ونگ کو خوش کرنا ہے اور دو ایکسٹریمسٹ اینٹی امیگریشن فیلنگز ہیں اس کو کور کرنی ہے، میری پرسنل رائے یہ ہے خان صاحب، جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے ایک بار ذکر کیا تھا کہ لیبر پارٹی جب بھی پاور میں آتی ہے اپوزیشن میں یہ سافٹ کارنر اپنا دکھاتے ہیں امیگریشن پر، کیونکہ انہیں مائنورٹیز کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، مائنورٹیز کی ہمدردی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ میجورٹی بلیک اینڈ ایشین اور ایتھنک مائنورٹیز انر سٹی میں ہیں جہاں سے ان کو اپنی سیٹیں جیتنی ہیں۔ جیسے یہ پاور میں آتے ہیں تو پھر یہ سخت سے سخت قانون متعارف کرانا شروع کرا دیتے ہیں۔ یہ وہی شبانہ محمود ہیں جنہوں نے کہا تھا جی میں ایمنسٹی کے فیور میں ہوں۔ تو جتنے بھی لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں امید لگا کے بیٹھے تھے، جن کے بچے ہیں، جن کی آل سورٹس آف ریزنز ہیں یہاں رہنے کی، تو ریفیوجی کنونشن یونائٹڈ نیشن کا کنونشن ہے، اس کی بھی یہ فنڈامنٹل رائٹس کو بریچ کرنا چاہ رہی ہیں کہ جی ہیومن رائٹس لنک کے ساتھ لنک نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی بندہ اسائلم لینے کے لیے آتا ہے اس کے لیے برطانیہ کا تو کوئی اوپن کوٹا سسٹم ہے ہی نہیں، ظاہر ہے وہ غیر قانونی طریقے سے داخل ہوں گے انلیس وہ پہلے سے یہاں پر موجود ہیں کسی لیگل کیٹیگری میں، تبھی جا کر وہ اسائلم یا پناہ مانگتے ہیں نا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں سیفٹی چاہیے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا 2000 تقریباً ارلی 2000s میں کہ آپ کو انڈیفینٹ لیو اسٹریٹ اوے مل جاتی تھی اگر آپ ریکگنائز ریفیوجی تھے، تو ڈسکریشن لیو ہوتی تھی 6 سال، جس کو انہوں نے 10 سال پر کر دیا تھا 2012 میں۔ تو ریفیوجیز کو یہ 5 سال کے شک میں لائے تھے۔ اس کے بعد انہیں یہ دکھانا تھا جی اگر ان لوگوں کی جان کو سٹل آن گوئنگ خطرہ ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ یہ پھر انڈیفینٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کو عارضی سٹیٹس دینا ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو ابھی یہ ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ غیر قانونی آئیں تو اس کے بہت سارے ہرڈلز ان کے آگے ڈالے جا رہے ہیں، پوٹینشلی 10 سے 20 سال تک لگیں گے آپ کو انڈیفینٹ لینے میں۔ اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے، آپ کام کر رہے ہیں سوسائٹی میں کیا کر رہے ہیں، اور پھر جو انگلش کی شک اس نے کہا جی میں متعارف کرانا چاہ رہی ہوں اے لیول سٹینڈرڈ۔ بھائی جان برطانیہ کے جو بنیادی طور پر لوگ یہاں رہنے والے ہیں ملینز اینڈ ملینز، وہ اے لیول نہیں انگلش سٹینڈرڈ نہیں کر سکتے، تو بیسک جی سی ایس سی ایک سٹینڈرڈ تھا، تو آپ اس کو یورپین سینٹرل لینگویجز کی جو فریم ورک ہے ٹھیک ہے A1 سے B/C گریڈ پر لے جائیں، لیکن کم از کم جی سی ایس سی گریڈ C اور فارن نیشنل کے لیے آلموسٹ امپاسبل ہوگا
جو بندہ لکھ پڑھ نہیں سکتا, جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے, وہ انگلش کا یہ معیار حاصل کرے گا. سو آئی تھنک کہ تنقید میں اس لیے کہوں گا کہ بنتی ہے بیکاز ان میں پاکستانی, انڈین, بنگالی, مسلمان, کالے نہیں خالی کر رہے. It's a breach of fundamental human rights what she now trying to say. اس میں یہ ہوگا کہ جن لوگوں کے بچے یہاں پر ہیں ان کو بھی وہ کہہ رہی ہیں پوٹینشلی آپ کو 10 سے 20 سال لگیں گے سیٹلمنٹ ہونے میں, تو لوگ بیسکلی اپنی میجورٹی زندگی یہاں گزاریں گے, پھر برٹش نیشنلٹی لینا اور دشوار ہو جائے گا. سو فنڈامنٹلی ایک طرف سے یہ اعلان کریں ہمیں اوورسیز سے لوگوں کی ضرورت ہے, تو بھائی جان اگر آپ کو ڈر ہے کہ مائیگریشن جو روٹ ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, دین آپ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ روٹس رکھیں, اس کے لیے ریڈریس کریں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں جی پوٹینشلی ہیومن رائٹس ایکٹ جو ہے اس کی انکوپریشن جو ہے اس سے ہم نکلنا چاہ رہے ہیں. اینڈ دس وڈ بی اے گریٹ ٹریجڈی فار یو کے ڈیموکریسی, فار یو کے ایز اے کنٹری, بیکاز ہم لوگ یہاں بنیادی طور پر ایک دنیا کی ون آف دا بیسٹ ڈیموکریسیز میں رہ رہے ہیں, تمام لوگوں کے لیے برابر حقوق ہونے چاہیے. تو اس وقت لوگوں کے دل میں خوف ہے, ڈر ہے, ان میں پریشانی یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا ان کا مستقبل کیا ہوگا یہاں پر. بچوں کو لے کر وہ پلاننگ کریں یو کے چھوڑنے کے لیے یا یہاں رہ جائیں. دیکھیں اگین ایک کمیونٹی کو مارجنلائز اور ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بیکاز رائٹ ونگ ووٹر کو انہوں نے پلیز کرنا ہے, اور لیبر پارٹی کو نظر آ رہا ہے دوسری طرف جرمی کوربن کی پاپولیرٹی کہاں جا رہی ہے, نائجل فراج کی پاپولیرٹی کہاں جا رہی ہے, تو یہ نی جرک ریئیکشن پالیسیز بنا رہے ہیں. اس میں جو سکم ہے جیسے اسالم سیکر کے حوالے سے ہیں, دیگر ہیں, وہ کیا نکالے جائیں گے اور پھر اس کو ری شیڈول کیا جائے گا کہ اٹ ول بی پاسڈ ایز از اناؤنسڈ؟ آئی تھنک اس وقت کوئی بھی لیجسلیشن یو کے میں جو ہوتی ہے نا, اس میں وہ گورنمنٹ کی ایک آئیڈیل پوزیشن ہوتی ہے, ہم یہ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پبلک کو دکھائیں گے جی ہم نے ٹف سے ٹف لیجسلیشن بنانی ہے, اس میں پھر ڈیبیٹ ہوگی, گیو اینڈ ٹیک ہوگا, پارلیمنٹ میں کمیٹیز کے اسٹیج جائے گی, ہاؤس آف لارڈز اس کو ریویو کرے گا, اس میں کچھ نہ کچھ ڈائلوشن ہوگی. جہاں تک تعلق ہے ہیومن رائٹس کا, چیلنج وہ لازمی کیا جا سکتا ہے, اور یقیناً کچھ لوگ کریں گے کیونکہ وہ کہیں گے جن لوگوں نے پہلے سے یہاں پر موجود ہیں اور ان کی ایک لیجٹمنٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمارے ساتھ وہی قانون لاگو ہوگا جو پہلے سے جس پر ہمیں ویزے ملے تھے یا جس پر ہم داخل ہوئے تھے. اب اگر ہاف وے تھرو وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں تو کورٹ کے پاس پورا اختیار ہے ریویو کرنا, کیونکہ یہ لیجسلیشن ریٹروسپیکٹیو یعنی بیک ڈیٹڈ اپلائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن پرابلم یہ آئے گا کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے جو بھی لوگ آج سے ویزے کی درخواست ایکسٹینشن کی ڈال رہے ہیں یا کچھ بھی ہوگا تو ان لوگوں کو فیوچر میں ہم ریویو کریں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اسائلم سیکرز خالی اگر ان کی کیس ہر 2.5 سال بعد ریویو کی جائے گی تو وہ بلینز میں اتنا خرچہ آئے گا وہ افورڈ نہیں کر پائیں گے, یہ کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے جو یہ چاہ رہے ہیں کہ نمبرز کو ہم کریں گے. یہ اپنا کام اتنا بڑھا دیں گے تو وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گے, کیونکہ اسائلم سیکرز جنرلی اپنی درخواست کی فیس نہیں پے کرتے, وہ ایک ویزا فری کیٹیگری ہے, یو این کنونشن میں ان لوگوں کے لیے چارجز نہیں ہوتی, دوسرے لوگوں کے لیے ویزا فی ہوتی ہے, ہیلتھ سرچ چارج ہوتا ہے. تو اگر ہر 2.5 سال بعد ریویو کرنی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آلریڈی موجود ہیں, where is the resource and expense going to come from? تو فنڈامنٹلی اسائلم کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ ہوٹلز میں ریفیوجیز کو ٹھہرایا جا رہا ہے یا ہوم آفس میں اتنا بیک لاگ ہے, وہ گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے ہے کہ انہوں نے پراپر سسٹم ریسورسز متعارف نہیں کرائی کہ اس کو سپیڈیلی ڈیل کیا جائے اور عدالتوں میں جو کیسز ہیں ان کو جلدی سے نپٹایا جائے. کیونکہ کتنے کورٹس یہاں خالی پڑے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ججز نہیں ہیں یا سٹاف نہیں ہے, تو اس کو گورنمنٹ ادھر فوکس نہیں. لیکن گورنمنٹ یہ ایک میڈیا میں ہائپ کریٹ کر کے اپنا ایک امیج صاف کرنا چاہیے, جی ہم تو ٹف ہیں لیکن یہ لوئرز خراب ہیں یا ہیومن رائٹس کی تنظیمیں خراب ہیں. ریالٹی ہے کہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کی اپلیکیشنز کے ساتھ ڈیل کریں. لیکن آلریڈی اگر یہ وائٹ پیپر جب آتا ہے لیجسلیشن پر جاتا ہے تو اس وقت جب یہ لیجسلیشن بنے گا تبھی جا کر ہمیں پتہ ہوگا کہ اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں اور ہمیں پھر عدالت کا رجوع کرنا ہے. اچھا یہ بتائیں یور پارٹی لیبر پارٹی کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ آئی تھنک دیکھیں موجودہ جو بیانات لیبر پارٹی دے رہی ہے بہت سارے پہلوز پر, وہ اسی خوف اور ڈر سے دے رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یور پارٹی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. چند مہینوں میں 8 لاکھ ملین سے زیادہ ان کے ممبرز بن چکے ہیں, اوور 800,000 ناٹ ملینز 800,000, سو ملین سے کم ہے. اور یقیناً یہ بہت بڑی پارٹی بن جائے گی کیونکہ جرمی کوربن کی جو سٹینڈنگ ہے
وہ اس کی پوری پولیٹیکل کریئر میں روزانہ چینج نہیں ہوتی، جیسے لیبر پارٹی کی پوزیشن چینج ہوتی ہے، کنسرٹیو کی ہوتی ہے دوسروں کی. تو یقیناً یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ آلریڈی کچھ دوسری پارٹیز میں جو لوگ ہیں، جو اسمالر پارٹیز ہیں، وہ انتظار کر رہے تھے اس پارٹی کا لانچ ہو تاکہ ہم اس میں شامل ہوں، کیونکہ یہ گراس روٹس ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا. جو اس کے ممبرز ہیں وہی اس کی کانسٹیٹیوشن کی تشکیل کریں گے، وہی اس کا ڈھانچہ بنائیں گے. یہ ڈیموکریٹک ایک اوپن پروسیس ہوگا، اس میں یہ نہیں کہ ٹاپ سے کوئی آپ پر امپوز ہوں گے کینڈیڈیٹ یا پالیسی اس کے ممبرز خود بنائیں گے جو عوام الناس کامن بندے کے لیے. سو نیشنلائزیشن کا پروسیس ہے کہ یو کے کی ریسورسز جو ہیں یہ ملٹی نیشنلز لے کے لوٹ رہی ہیں. تو یو پارٹی کی پالیسی ہے کہ وہ ریسورسز ورکنگ کلاس، سکولز، ہیلتھ، ایجوکیشن ان لوگوں پر خرچ ہونی چاہیے، اور فیئر، ٹرانسپیرنٹ، ڈیموکریٹک ایک سسٹم ہمارا ہونا چاہیے. اور اس میں یہ ہے چلو کہ ہمیں عدنان دوڑ سے کر